کلپ نمبر 251۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 سے لے کر 57 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ ترجمہ: تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا بیان ہوا جن کے ساتھ دلی دوستیاں لگانا حرام ہے۔ ان کا ذکر فرمانے کے بعد اب ان کا بیان فرمایا جن کے ساتھ موالات واجب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لی کہ وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا کریں گے، اور دوری کی وجہ سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اس کے رسول کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ آیت مبارکہ میں بیان کردہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آیت مبارکہ کے اس جملے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہونا مومنوں کی ایک مزید صفت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے دونوں کام خشوع اور تواضع کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں دیتے ہیں۔ پہلا معنی سب سے قوی اور چوتھا معنی سب سے کمزور ہے، بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شد و مت سے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت سے دلائل قائم کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رفاعہ بن زید اور سوید بن حارث نامی 2 آدمی اظہار اسلام کے بعد منافق ہو گئے۔ بعض مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا دین کو ہنسی اور کھیل بنانا ہے، اور ایسے لوگوں اور ان کے علاوہ مشرکوں کافروں کو دوست بنانے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ خدا عز و جل کے دشمنوں سے دوستی کرنا ایماندار کا کام نہیں۔ اس پر مزید تفصیل اگلی آیت کے تحت موجود